احمد بھائی بات کی تھی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی یعنی سوری یہودیوں کے بارے میں اور پھر عیسائیوں کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ جیسے یہودی جو تھے وہ لیٹر آف دا لا کو انہوں نے بہت جی جی ایگزیجریٹ جی کیا، اور عیسائیوں نے بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے، اللہ معاف کرے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آلموسٹ اپنی طرف سے جو ہے کروسیفائی کر دیا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے اللہ معاف کرے خدا بنا دی، بالکل یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی دور کے اندر یہ دو ایکسٹریم رویے بالکل آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھنے کو۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ظاہر ہے جو آپ نے آیت لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ ایسا اسی طریقے سے لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم، یہ اگے سورۃ مائدہ میں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے کچھ کرائمز کا ذکر کیا خاص طور پہ اہل کتاب کا، اس میں ایک جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے، اسی طریقے سے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے تھے، اسی طریقے سے جو یہ سود کھاتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کے ناجائز ناحق طریقے سے مال کھاتے تھے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو حلال تھی پاکیزہ تھی اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لاکن الراسخون فی العلم کی مثال دی۔ مجھے اس سے ایک بڑی جو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جائز چیزوں کا ایک دفعہ دروازہ شاید اس کے لیے کچھ دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جائز اور حلال کی جو لذت اور چاہت ہے نا وہ اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے جب انسان برائی میں پڑ جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ملٹیپل افیئرس چلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، یا اس طرح کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل خاص طور پہ شادی شدہ لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پہ ان کو اپنی جائز جو اللہ ان کو دیتا ہے نا، عطا کرتا ہے اپنی وائف، اس سے وہ محبت اور وہ جو اس کو سکون چاہیے ہو، جو چاہیے انسان کی ضرورت ہے، وہ اس کو ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اور مجھے وہ ایک بڑی پیاری دعا جو مجھے پسند ہے یہ دعا کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، ویسے تو یہ مال کے بارے میں، لیکن جنرلائز اگر آپ اس کو کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال اتنا کافی کر دے کہ میں حرام سے مستغنی ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، اور مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے مستغنی کر دے، یعنی میں تیرے اوپر صرف ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تو حلال کے اندر لذت حاصل کرنا، یہ حرام انسان کی فطرت چونکہ حرام کو ناپسند کرتی ہے نا، جب انسان حلال کو پرسیو کرتا ہے اور اس کے لیے چاہت اور فورسفلی اپنے آپ، بعض اوقات آپ کو نا فورسفلی اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے انعام کہ آپ کا دل بھی اس پہ راضی ہوتا ہے، اور آپ کی طبیعت کے اندر بھی وہ چیز جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ رائج کر جاتی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو برائی جو ہے نا وہ تکلیف بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اس سے دور ہوتے ہیں، آپ کو کراہت ہوتی ہے، آپ اس سے یعنی آپ کے لیے وہ ایک ڈسکسٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بھی کہا نا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر بالکل ایسے۔ اب میں نے دیکھا جو لوگ ماشاءاللہ شریف ہیں، جو حیا والے ہیں، جو اپنی نظروں کو جھکانے والے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو فورس کر رہے ہیں نظروں کو جھکانے والے، پورنوگرافی اس طرح کی گندگی ان کو یعنی وہ ان کو بری لگتی ہے، یعنی ان کو وہ، اور وہ بعض اوقات یعنی وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں یار کس طریقے سے مجھے تو مطلب اس غلاظت کو اندر کیسے میں یعنی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ کیسے آپ کو اچھی لگتی پسند کرتی ہے، لیکن آن دا کنٹری ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ معاف کرے اس طرح کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جائز چیز سے بالکل ہی بعض اوقات اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ایسے لوگ، اللہ معاف کرے، ایسی ڈاکیومنٹریز موجود ہیں کہ جو لوگ اللہ معاف کرے پورنوگرافی اور ان چیزوں میں چاہتے ہیں، ان کو تو ریئل لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے بھی وہ ایک قسم کے یعنی وہ بھی ان کو اس طرح پلیجر نہیں پرووائڈ کرتا جتنا اللہ معاف کرے وہ اس میں امرسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں حق اور صحیح چیز پر جب ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں گے، ریسٹرین کریں گے، وہاں پہ وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی چاہت انسان، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق ہے عین، تو اللہ تعالیٰ حرام کو اور برائی کو انسان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں اور یہ چیز انسان کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن آن دا کنٹری اگر ایک انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی۔